ایجاء المؤمنین بکسر الہا، ہا کو کسرہ کے ساتھ پڑھے، والمد پھر مد کے ساتھ جو ہے، وہو ذکر معائبہم بالشعر ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق وغیرہ ویجوز ایجاء غیرہم کما یجوز لعنہم والغیبۃ بکسر المعجم، جیم کو کسرے کے ساتھ پڑھیں، غین کو غیبت پڑھے، غیبت جو عام ہم طور پر جو ہے غین کو زبر دیتے ہیں نا، میرے خیال میں غیبت پڑھیں۔ وهو القول وما في حكمه في المؤمن بما يسوءه لو سمعه مع اتصابه به، وفي حكم قول الإشارة باليد وغيرها من الجوارح۔ خوب حرام اعمال میں سے، عمل میں سے ایک عمل جو ہے جس کے ذریعے سے آپ کسب کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، اگر بذات خود عمل بھی حرام ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کوئی کسب بھی کرے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے آغا؟ مومنین کی وہ کرنا، توہین کرنا، کس کے ذریعے؟ شعر کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا، شعر کے ذریعے سے ان کی توہین کرے، کنایہ دے دے ان کو، اشعار میں جو ہے ان کے معائب کو بیان کرے اور ان کی خامیوں کو بیان کرے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ بھائی مومن میں بھی فرق پڑتا نہیں پڑتا ہے، ایمان والے افراد جو ہے فاسق بھی ہو سکتے ہیں، مومن خالص بھی ہو سکتے ہیں۔ فاسق سے مراد وہ جو ہماری اصطلاح میں فاسق و فاجر جو ہے وہ ذرا سخت وہ ہے نا، یہاں مراد یعنی مرتکب گناہ کو فاسق، فقہی اصطلاح میں جو ہے نا فاسق وہ ہے جو گناہ کا مرتکب ہو جائے۔ اب ممکن ہے وہ گناہ کبیرہ ہو، گناہ صغیرہ ہو۔ ممکن ہے ایک ایسے مومن کو آپ نے دیکھا جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، فاسق شمار ہوگا نہیں ہوگا، یعنی عدالت سے ساقط ہو جائے گا۔ یا اسی طرح مثلا کسی کی غیبت کرتا ہے جو مومنین اس سے خالی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے کہلاتا ہے فاسق، ٹھیک ہے، فسق یعنی مرتکب گناہ۔ آیا ایسے شخص کی غیبت آپ کر سکتے ہیں؟ تو کہہ رہے نہیں کر سکتے ہیں، ہاں، مگر یہ کہ اس کو جو ہے نا فسق و فجور کو علاناً انجام دو، بعد میں آ جائے گا غیبت کے، اس میں آ جائے گا، وہاں پہ ہے علاناً اگر وہ فسق و فجور کو انجام دیتا ہے تو اس کی غیبت کر سکتے ہیں، استثناءات غیبت کی بات۔ اسی طرح غیبت جو ہے کرنا مومنین کی وہ بھی حرام ہے، چاہے قول کے ذریعے سے ہو، بولے بھائی یہ فلان شخص اس قسم کے صفات کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ کرے، یعنی ایسی صفات کے ذریعے سے کہ اگر اس کے سامنے آپ بولیں گے تو اس کو برا لگے، ہے ایک صفت ہے، بری صفت ہے مثلا، لیکن جو ہے اس کے سامنے بتائیں گے تو برا لگے گا۔ خوب کہہ رہے کہ اسی طرح جو ہے بول کے، قول کے ذریعے سے، اشارے کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، وغیرہ من الجوارح، اس کے علاوہ پاؤں کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے آپ اشارہ کریں، اشارہ کر کے جو ہے ایک ایسے مفہوم کو سمجھائے کہ جو غیبت کے ضمن میں آ جاتا ہوں، زمرے میں آ جاتا ہوں، اور اسی طرح حکایت کرے بھائی اس کے قول کی، فعل کی، ٹھیک ہے، مثلا بولتے ہیں نا یہ جو ابھی اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں آقا؟ اداکار کہتے ہیں نا، یعنی ادائے، کسی کے ادا کو جو ہے ادا کرتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، تو مثلا بعض میں وہ ایسی صلاحیت ہے کہ جس طرح دوسرا بولتا ہے ایسے ہی بولنا شروع کرتا ہے، ٹیرا پھیرا بولے، ہاں اس طرح، مثلا جو ہے عموماً کراچی والے جو ہے نا منہ میں پان رکھ کے گٹکا رکھتے، کہاں جا رہے ہو آغا صاحب، کہتے نہیں کہتے، اس طرح ہم بھی کہیں ادھر ہی ہو بھائی، یہ غیبت ہو گئی نا، ہو گئی نہیں ہوگی۔ یا جو ہے کوئی لنگڑا کے چلتا ہے، آپ بھی اس کے پیچھے لنگڑا کے چلے، یا ایسے ہی کر لیں۔ وَالتَّعْرِيزِ كَقَوْلِهِ، یا اسی طرح جو ہے نا اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں آغا، تانا دے دے، تعریض تقریباً تانے کی طرح ہے ہمارے اردو میں، کہ کس طرح سے مثلاً قول کے ذریعے سے یا جو ہے فعل کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، بفعل ہی،
مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے خلق نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ ہم تو صحیح سالم ہیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی لولے لنگڑے تو ہے ہی نہیں۔ یہ سامنے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اشارہ کرتے ہیں۔ یہ سارے غیبت میں آ جاتے ہیں اور یہ غیبت حرام ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے کہ اسی طرح کی بات اگر کسی کے حضور میں کہے، بھائی وہ صفت پایا جاتا ہے، سامنے کہہ دیتا ہے، یا ایسی چیز کو اس سے متصف کرتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے، تو کہہ رہے کہ گناہ کے لحاظ سے یہ اس سے بھی زیادہ غلیظ ہے، لیکن یہ غیبت کے زمرے میں تو نہیں آئے گا، لیکن زیادہ گناہ اس میں ہیں۔ البتہ گناہ سے کچھ چیزوں کو استثناء کیا ہے، جیسے پہلے بھی آیا تھا، نہیں آیا تھا گا اس میں باب قضا میں جرح الشاہد، جو شاہد ہے نا اس کو جرح کرنا، ٹھیک ہے گا، کسی کو جو ہے گواہ کے طور پر پیش کیا، آپ اس کے فسق و فجور کو ثابت کرتے تاکہ اس کی بات وہاں پہ ثابت نہ ہو جائیں، گواہ کی عدالت کو ختم کرنے کے لیے وہ کرتے، تعدیل اور جرح کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے اوپر ظلم کیا ہے بھائی کسی نے، تو بیچارہ اس کے علاوہ بیان کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے، اب اس ظلم کو آپ سننا چاہے تو بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے جو ہے ایسے اس کا جو ہے ادعا کیا نسب کا، کہا کہ میں سید ہوں، جبکہ آپ جانتے ہیں بھائی بچپنے سے آپ کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، متاسفانہ آج کل زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہاں کراچی آ گیا، دیکھا آگا وہ تو سادات کے نام سے پکارا جاتا ہے، تو آپ ان کو بتاتے تھے، مومنین کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ سعید نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، میرے ساتھ جو ہے بچپنا جو ہے اس کا گزرا ہے، یہ سادات میں سے نہیں ہے۔ یہ اسی طرح باقی جو ہے معاصی کو دور کرنے کے لیے یا کوئی خود علانیہ فسق و فجور انجام دیتا ہے تو اس کو آپ بیان کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ خوب، اسی طرح آج کا تیسرا جو مورد ہے علیکم السلام، وہ ہے آغا حفظ کتب الضلال، گمراہ کرنے والی کتابوں کو محفوظ رکھنا، چاہے آپ اس کو حفظ کر کے رکھیں یا چھاپ کے کتابت کی شکل میں، یا مطالعہ کرتے رہتے یا مباحثہ کرتے، یہ سارا حرام ہے، مگر یہاں پہ بھی استثناء کیا ہے، اس لیے آپ اس کو محفوظ رکھتے ہیں کہ بھائی اس سے دلیلوں کو اٹھا کے یا ان کی باطل دلیل کو رد کرنے کے لیے یا اپنے جو ہے دین کے لیے اس سے مدد لینے کے لیے، مثلا کیا ہے، ایک ایسی بات ہے جو آپ کے جو ہے عقائد کے مطابق ہے، اس کے اندر، اس کتاب کے اندر، یا تقیے کے لیے آپ حفظ کر سکتے، باقی نہیں سکتے۔ اسی طرح سحر کا سیکھنا جو ہے وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا آغا، مگر یہ کہ یہاں پہ بھی استثناء یہ کیا ہے، مگر یہ کہ آپ اس سحر کو باطل کرنے کے لیے سیکھ لیتے ہیں، سحر زیادہ انسان کو کہ سحر کو باطل کرنے کے لیے پھر حلال ہیں، وَإِلَّا یہ حرام ہے۔ کہہ رہے کہ شہید ثانی کہہ رہے کہ ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ سحر کا اثر ہے، بھائی ایسا نہیں ہے، بعض لوگ انہیں ادعا کیا ہے کہ بھئی وہ آپ کے آنکھوں میں جو ہے دکھائی دیتا ہے ایسے چیز، ولی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہہ رہے نہیں حقیقت ہے، تو کہہ رہے دلیل آپ کے پاس کیا ہے، کہ ہم وجدان، ہمارا وجدان ہم خود پہ پاتے ہیں، بندہ خدا جو ہے سامنے والا بندہ جو ہے سحر زدہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پاگل ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی کچھ، ٹھیک ہے، ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سحر کسے کہتے ہیں آقا، کیا ہے؟ تو کہہ رہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو کلام کے ذریعے یا خط و کتابت کے ذریعے لکھتے ہیں، یا کوئی دعا پڑھ لیتے ہیں، کوئی چیز پڑھتے ہیں، جس کے ذریعے سے جو ہے نا سامنے والے، یعنی جس کے اوپر پڑا ہے اس کے بدن میں، اس کے عقل کے اوپر اثر کرتا ہے۔ ان میں سے ایک جو سخت ترین ہے، کہہ رہے کہ انسان کو، مرد کو اپنی عورت کے اوپر باندھ دیتے ہیں، اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ عورت کے نزدیک جانا چاہتا ہے تو وہ جا ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے آقا، ہے صحیح و سالم، لیکن اس کو باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں آقا مباشرت کا کام ہے وہ کر ہی نہیں سکتا، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ دیکھیں یہاں تک آ جاتے ہیں، پھر اگر آگے آ سکے تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ وَإِيجَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کی توہین کرنا، بھائی بکسر الحاء کے ذریعے سے پڑھو، والمد وہو ذکر معایبہم بالشعر، ان کی جو ہے خامیوں کو
شعر میں بیان کرنا، عیوب کو شعر میں بیان کرنا۔ ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق وغیرہ، کہہ رہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مومن فاسق ہو یا مومن کامل ہو، کوئی فسق فجور نہ ہو اس میں۔ البتہ ویجوز حجاء غیرہم، غیر مومن، یعنی یہاں سے ایمان سے مراد جو ہے کیا ہے، ولایت علی کا اقرار کرنا، ٹھیک ہے، امیر الائمہ کی ولایت کے اقرار کرنے والے کو مومن جو ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں۔ کہ غیر مومن کی جو ہے غیبت یا اس کی توہین شعر کے ذریعے سے جائز ہے، جیسا کہ ان کے اوپر لعن کرنا بھی جائز ہے۔ والغیبۃ بکسر المعجمہ، غیبت کرنا بھی حرام ہے بھائی، ٹھیک ہے، غین کو نقطے کے ساتھ اور کسرے کے ساتھ پڑھیں، عین نہ پڑھے، غین پڑھے اور کسرے کے ساتھ پڑھیں۔ وهو القول وما في حكمه في المؤمن بما يسوءه لو سمعه، وهو القول یعنی غیبت وہ قول ہے یا وہ چیز ہے جو حکم قول میں ہو، ٹھیک ہے آقا، فی المؤمن مومن کے بارے میں، بما اس چیز کے ذریعے سے کہ یسوءه لو سمعه جو اسے برا لگتا ہے اگر وہ اسی بات کو سن لے، ٹھیک ہے، اسی بات کو سن لے۔ مع اتصافہ بھی، باوجود اس کے کہ وہ اس وصف سے متصف ہے، اس کے باوجود اگر وہ سنے تو اس کو برا لگتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک برائی ہے، جان بوجھ کے اس برائی کو تو کوئی انجام دیتا نہیں ہے نا، لیکن بہرحال اس کے لیے شیطانی وسوسہ ہے یا کیا ہے، غفلت ہے، کیا ہے، اس کو انجام دیتا ہے۔ بھائی آپ اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ بہت بڑی بات ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کو برا لگے گا، ٹھیک۔ اس برائی کو دور کرنا چاہتے ہو تو تنہائی میں اس کو اکیلے بتائے، بھائی اگر آپ واقعاً اس کے دوست تھے تو یہ برائی ہے بھائی، اس سے آپ اجتناب کریں۔ خوب وفی حکم القول، قول کے حکم میں ہے، بولنے کے حکم میں ہے، غیبت کرنے کے حکم ہے، الاشارۃ بالید، ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کرنا، وغیرہا من الجوارح، ہاتھ کے علاوہ پاؤں سے، آنکھ سے جو ہے آپ وہ کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، تو وہ بھی غیبت کی شکل میں ہے۔ مثلاً آپ کوئی جو ہے کسی کی بری صفت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، عام طور پر جھوٹ بولنے والے یا فراڈ قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، صفات بیان کر رہے، سامنے بندہ خدا بیٹھا ہوا ہے، جیسے کہتے ہی کہ جیسے یوں اشارہ کیا، قول کی طرح ہو گیا نہیں ہو گیا، تو یہ بھی غیبت ہو، بندہ خدا کو پتہ نہیں ہے لیکن یوں اشارہ کر رہے ہیں، وہ کرنے والوں میں سے ایک یہ ہے، تو یہ بھی غیبت ہو جائے۔ خوب والتحاکی یا نقل اتارنا، تحاکی یعنی حکایت کرنا، نقل اتارنا ہے نا، نقل اتارنا بقول، کس کے ذریعے سے آقا؟ قول کے ذریعے سے، گفتار میں نقل اتارتے نہیں اتارتے آقا، جو بولنے والے کے قول کو ہو بہو نقل اتار کے اسی طرح بولتے ہیں، او فعل، یا فعل کے ذریعے، کس طرح سے بھائی فعل کے ذریعے سے کیسے نقل اتاریں گے؟ تو کہہ رہے کیا کمشیت الاعرج، جیسا ٹیرا جو ہے لنگڑا کے چلتا ہے، آپ چلنا شروع کر دیں۔ والتعریض، اسی طرح جو ہے نا وہ کیا کرنا آگا، تانا دینا، تعریض تقریباً بات کو مفہم رکھ کے تانا دینے کے بارے، کقولہ انا لست متصفا بکذا، الحمدللہ میں ایسی صفات سے متصف نہیں ہوں، الحمدللہ بھائی ہم جھوٹ بولنے والوں میں سے تھوڑا ہے، وہ اس کے لیے اشارہ کر رہے ہیں۔ یا الحمدللہ الذی لم یجعلنی کذا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں سالم بنایا، ٹھیک ہے آقا، ہمارے ہاتھ پاؤں کو سالم بنایا، لنگڑا نہیں بنایا، مثلا معرضا بمن یفعلہ، ٹھیک ہے، تانا دیتے ہوئے اس شخص کے بارے میں جو ان کاموں کو انجام دیتا ہے یا ان صفات سے متصف ہے۔ خوب یہ تو بات ہو گئی آقا کہ ایسی صفات جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کے غیبت میں آپ انجام دے رہے ہیں یا مومن انجام دے، ولو فعل، اگر کوئی شخص ذالک انہی صفات کو انجام دے بھی حضور ہی، اس کے سامنے کہے
بھائی میں ویسے جھوٹ نہیں بولتا ہوں، یہ ہمیشہ جو ہے یہ کام کرتا ہے، اس کے سامنے کہیں۔ او قال فیہ ما لیس بہ، یا اس کے بارے میں کہے کہ جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس عموماً غیبت میں ہوتا ہی تھوڑا سا مبالغہ ہوتا ہے۔ فہو اغلظ تحریما، تو یہ حرمت کے لحاظ سے زیادہ غلیظ ہے، معظم تعظیما، اور گناہ کے اعتبار سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بھائی مومن کی تو سامنے اس کو جو ہے ناراض کرانا صحیح نہیں ہے، یا ایک ایسی بات کو متصف کرے جو اس کے اندر نہیں ہے، وہ تو تہمت ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ غِيبَةً اصطلاحاً، اگرچہ یہ غیبت اصطلاحی نہیں ہے لیکن گناہ میں اس سے بھی آگے ہے بھائی۔ خوب، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا، یا وَاسْتُثْنِيَ مِنْهَا نُصْحُ الْمُسْتَشِيرِ، کہہ رہے کہ اس غیبت سے استثناء کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے آقا، جو مشورہ لینے والا شخص ہے نا، آپ سے مشورہ لیتا ہے، اس کو نصیحت کرنا اس کو نصیحت کرنے کو استثناء کیا گیا ہے۔ ٹھیک، کیسا بھائی؟ مثلاً آپ آ گئے ہیں، کوئی آپ عالم دین ہے نا، آغا صاحب آپ عالم دین ہیں، آپ اس محلے میں کافی عرصے سے نماز پڑھا رہے ہیں، بتائے فلان یہ نوجوان ہے، یہ کیسا ہے، میں اس کو رشتہ دینا چاہ رہا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہ رہا ہوں، آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے نا، وہ چرسی ہو، ٹھیک ہے، نشئی آدمی، آپ کہیں آقا بہت زبردست انسان ہے، وہ ہے کہ خیانت کیا، بلکہ آپ کے اوپر واجب کیا ہے آقا؟ بتا دے بھائی، بتا دے کہ آقا بس آپ نے مجھ سے مشورہ لیا ہے، یہ تو نشئی ہے، باقی آپ کی مرضی دینا ہے یا نہیں دینا۔ ٹھیک، نہیں دیں گے تو نہیں بتائیں گے تو اس مومن کے لیے نقصان ہے نا۔ تو بہرحال نصیحت طلب کرتا ہے کوئی، تو اس میں اس کی غیبت، اس کی عیب کو بیان کرنا غیبت میں نہیں آتا ہے، بلکہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بعض شرح نے یہ لکھا ہے بھائی، آپ دیکھیں یہ نقصان کس میں زیادہ ہے، اس کے عیب کو بیان نہ کرنے میں زیادہ نقصان ہے تو بیان کریں، بیان کرنے میں زیادہ نقصان ہے اس سے بھی تو اس کو بیان نہ کرے۔ ایسا بھی نہیں ہاں ہر جگہ میں آپ بولتے جائے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک عالم دین ہے، ایک طالب علم ہے، بہترین طالب علم ہے، ممکن ہے اس میں چھوٹی سی خرابی ہو، کنجوس آدمی ہے، مثال کے طور پر زیادہ کنجوس ہے، بتا دے تو بھائی ایک طالب علم کی توہین ہے نا۔ ممکن ہے خدا جو ہے ایسی کوئی وہ حالت پیش کرے کہ وہ خاتون آ جائے، اس کی کنجوسی ختم ہو جائے، دعا نہ بتائے، بہتر یہ ہے۔ یہ کوئی اتنا مہم وہ نہیں کہ اس سے زندگی ختم ہو جائے، ٹھیک، لیکن وہ بہت بڑا جو ہے مسئلہ ہو تو بیان کریں۔ تو یہاں پہ یہی کہا ہے کہ دیکھیں بھائی کس میں زیادہ مصلحت ہے اسی کو بیان کریں۔ وجرح الشاہد، گواہ کو جرح دینے کے لیے، ٹھیک ہے، جرح و تعدیل کے لیے، بھائی اس کی جو ہے وہ گواہ کے طور پر پیش کیا ہے، اس کی گواہی کو باطل ایک صورت میں کر سکتے، اس کو آپ فاسق ثابت کرے، ممکن ہے وہ ہے اس کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ والتظلم، کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ بیان کر رہا ہے، وسماعہ، اور اس کو سننا بھی حرام نہیں ہے، غیبت ہے لیکن حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے آقا، اور بیان کرنا بھی حرام نہیں ہے۔ ورد من ادعا نسبا لیس لہ، یا ایک ایسے شخص کے ادعائی نسب کو جو رد کرنا جو نسب اس کا ہے ہی نہیں ہے، کہہ رہے بھائی میں سادات میں سے ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ سادات میں سے نہیں ہے، تو آپ غیبت بیان لوگوں کے پاس بیان کر سکتے ہیں، بھائی یہ سادات میں سے نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، میں جانتا ہوں بچپن سے یہ کبھی بھی سادات نہیں تھے، یہاں آ کے کراچی میں آ کے سعید بن گئے، جو کہ بہت سارے بنتے ہیں۔ والقدح فی مقالۃ، یا کسی مقالے کو رد کرتے ہیں، بھائی اس میں جو برائیاں ہیں اس کو جو ہے رد کرنے کے لیے بیان کرنا پڑے گا۔ او دعوی باطلۃ فی الدین، یا کوئی دین میں باطل دعویٰ کرتا ہے اس کو تو رد کریں گے نا، مومنین کو بیان کریں گے بھائی یہ دھوکہ دے رہا آپ کو، یہ جو باتیں ہیں یہ صحیح نہیں ہیں۔ والاستعانۃ علی دفع المنکر، ٹھیک ہے آقا، کسی منکر کو دور کرنے کے لیے کسی کی مدد کرنا، وہاں پہ اگر غیبت میں آ جاتا ہے تو وہ بھی حرام نہیں ہے۔ ورد العاصی الی الصلاح، بھائی جو وہ گنہگار شخص ہے
آپ نے بہت کوشش کیا اکیلے میں بتانے کی، ٹھیک ہے بتا دیا، وہ اس معصیت سے باز نہیں آ رہا، ایک دفعہ ایک مجمع میں بتا دیتے ہیں تاکہ وہ بات جب پھیلے تو وہ شرما کے واپس آ جائیں، اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ وَقَوْلُ الْمَقُولِ فِيهِ مُسْتَحِقًا لِلْإِسْتِخْفَافِ، یا یہ کہ خود جس کے اوپر یہ باتیں آپ کر رہے ہیں نا وہ اس کا مستحق ہی ہو، ٹھیک ہے گا، اس کے مستحق ہو، تاکہ جو ہے اس کو خفیف کیا جائے، پست کیا جائے، کیوں؟ لِلتَّظَاهُرِهِ بِالْفِسْقِ، وہ فسق و فجور کو علناً انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا معاویہ اور یزید کے بارے میں یہی ہے نا، معاویہ جو ہے فسق و فجور کو کسی حد تک جو ہے پھر بھی چھپاتا تھا، تو لہٰذا امام حسن مجتبیٰ نے تلوار نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے نا، لیکن یزید فسق و فجور کو کیا کرتا تھا گا؟ اعلاناً انجام دیتا تھا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے تلوار اٹھایا اس کے مقابلے میں۔ والشہادۃ علی فاعل المحرم حسبتاً، کہہ رہے کسی فاعل محرم کے اوپر شہادت دینا، گواہی دینا، حسبتاً خدا کے لیے، بھائی کسی نے جو ہے گناہ کبیرہ کو انجام دیا ہے، جا کے آپ گواہ بنتے ہیں، یہ غیبت میں ہے، وہ ہے ہی نہیں، آپ جا کے اس کے غیر مجرم میں نہیں دے سکتے ہیں، خدا کے قانون کی اجرا کی خاطر حسبت جو ہے خدا کے قانون کی اجرا کی خاطر کرتے ہیں۔ وقد افردنا لتحقیقها رسالة شریفتاً، کہہ رہے ہم نے جو ہے نا یہ غیبت کے حوالے سے ایک الگ سے ایک تحقیق کو کسی رسالے میں ہم نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے گا، ایک اپنی تحقیق کو ایک رسالے میں اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو من اراد الاطلاع، جو شخص اس پر اطلاع حاصل کرنا چاہتا ہے، علی حقائق احکامہا، یعنی غیبت کے احکام کے حقائق کے اوپر اطلاع حاصل کرنا چاہتا ہے، فلیقف علیہا، تو اسے چاہیے وہ اس کی طرف مراجعہ کرے، المسمات کشف الریبہ عن احکام الغیبہ کے نام سے نیچے دیا ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ رسالہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ خوب انہی موارد حرام میں سے، حرام معاملات میں سے یا حرام عمل میں سے ایک عمل کیا ہے آقا؟ حفظ کتب الضلال، کتب ضلال کو محفوظ رکھنا آقا، ان کو بچا کے رکھنا، گمراہ کرنے والی کتابوں کو عن التلف، تلف سے محفوظ رکھنا، یہ بھی خود حرام ہے، یہ عمل بھی حرام ہے۔ خوب اس کے ذریعے سے کوئی کسب بھی ہوتا ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ خوب تلف سے بچا کے رکھے، وعن ظہر القلب، یہ ایسا مقاومت کر رہے ہیں کہ بار بار مباحثہ مطالعہ کر کے اس کو جو ہے نا اپنے دل میں محفوظ رکھتے ہیں، ونسخها ودرسها، اور اس کو چھاپ کرتے ہیں، نسخہ بدل نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے آقا، وہ پہلے کیا کرتے تھے قدیم زمانے میں ایک کتاب کو رکھتے تھے، نسخہ برداری کرتے تھے اسی سے، ابھی تو چھاپ وغیرہ آ گیا نا، اس وقت اس طرح نسخہ برداری کر کے پھر جا کے چھاپ کیا جاتے تھے، اور اس کو درس دینا، پڑھنا، مطالعہ کرنا، مذاکرہ کرنا، ٹھیک ہے آقا، مباحثہ کرنا، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ خوب لغیر النقض لہا، یعنی یہ سارے کرتے کس کے لیے آقا؟ اس کو نقض کرنے کے لیے نہیں کرتے، رد کرنے کے لیے نہیں کرتے، ایسے ہی حفظ کر کے رکھتے ہیں تو حرام ہے، لیکن اگر نقض کرنے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے آپ مطالعہ مباحثہ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ او الحجت علی اہلہا بما اشتملت علیہ مما یصلح دلیلا لاثبات الحق او نقض الباطل، یا حجت قائم کرنے کے لیے، دلیل قائم کرنے کے لیے علی اہلہا، ان کتابوں کے اہل کے اوپر، یہ ان کتابوں کو جو مانتے ہیں ان کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے اگر آپ اس کو محفوظ رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بما، اس چیز کے ذریعے، اشتملت علیہ، جس پر یہ کتاب مشتمل ہے، مما یصلح، یعنی وہ چیزیں جو صلاحیت رکھتی ہے دلیل بننے کی، کس چیز کے لیے؟ اثبات الحق، حق کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بنتی ہے، یا باطل کو نقض کرنے کے لیے دلیل کی صلاحیت رکھتی ہے، تو ان کتابوں کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ لمن کان من اہلہما، یعنی
اس شخص کے لیے ہے جو ان چیزوں کا اہل ہے، بھئی حق کو اس بات کر سکتا ہے اور باطل کو نقص کر سکتا ہے، لیکن جو اہل ہی نہیں ہے وہ رکھے تو خود گمراہ ہو جائے گا، فائدہ ہی نہیں۔ یا وہ تقیتی، یا تقیے کہ بھائی ٹھیک ہے گا، جہاں جائے تو کہتے 6 کلمے پڑھو، یاد رکھتے ہیں تاکہ بچ جائے گا، مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ وبدون ذالک یجب اطلافھا، اس کے علاوہ جو ہے باقی اگر باطل ہی کتاب ہے، کوئی ہندو کی کتابیں ہیں ٹھیک ہے جس میں حق ہے ہی نہیں، تو اس کو اطلاف کرنا جو ہے تلف کرنا واجب ہے۔ ان لم یمکن افراد مواضع الضلال، اگر جو ہے نا وہ گمراہی کے مواضع کو الگ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ہر لکیر کے بعد ایک گمراہی کی بات ہے تو آپ اس کو کیسے الگ کریں گے؟ تو اس کو ساری کتاب کو تلف کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر مثلا باب کی شکل میں جیسے آج کل کرتے ہیں، باب کی شکل میں آپ وہ کتاب بنی ہوئی، ایک تو ہے دیکھتے ہیں الہیات کی بہترین کتاب ہے، اس کو آپ تلف نہیں کریں گے، جہاں پہ باطل نظریات ہے ان کو ہی، جس باب میں باطل نظریات ہے اس کو ہی تلف کریں گے۔ خوب آگئیوں ہے نا ٹائم تو موبائل لے کے آئے نہیں لے کے آئے؟ اچھا ہاں کتنے بجے تک ہے؟ ہاں بات تو یہ پڑھتے ہیں۔ وتعلم السحر، اور سحر کو سیکھنا بھی حرام ہے، سحر کی تعلیم حرام ہے، تعلم دونوں حرام ہے۔ وہو کلام، سحر کسی کہتے ہیں؟ ایک ایسا کلام یا کتابت یعنی لکھنا ہے کہ یحدث بسببہ ضرر علی من عمل لہ، جس کے سبب سے حادث ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے ایک ضرر پہ، وہ جو ہے حادث ہو جاتا ہے اور پیدا ہو جاتا ہے اس شخص کے اوپر جس کے اوپر اس عمل کو انجام دیا گیا ہے، یا جس کے لیے اس عمل کو انجام دیا جاتا ہے۔ ضرر کس چیز میں ضرر پیدا ہو جاتا ہے؟ فی بدن ہی، جس کے اوپر یہ عمل کیا ہے، جس کے لیے یہ عمل کیا ہے اس کے بدن میں یا اس کے عقل میں جو ہے کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے، ضرر پیدا ہو جاتی ہے۔ ومن اسی ضرر میں سے کیا ہے آگا؟ عقد الرجل عن حلیلتہ، یعنی مرد کو اس کے اپنی حلیلہ، اپنی زوجہ کے اوپر باندھ دینا کہ وہ بندہ خدا اس کے نزدیک ہی نہیں جا سکتا ہے، جو ہی جانا چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح وَإِلْقَاءُ الْبُغْضَاءِ بَيْنَهُمْ، یا ان دونوں کے درمیان دشمنی ایجاد کرتا ہے، بھائی کبھی ایسی لڑائیاں کراتے ہیں، خصوصاً ہمارے سکردو شہر میں یہ کام بہت ہی عروج پہ، نہیں معلوم کون بدبخت لوگ کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، ایسی جو ہے کیا کہتے ہیں عداوت پیدا کرا رہتے ہیں کہ نتیجتاً جو ہے آخر میں جدائی تک پہنچ جاتا ہے۔ خوب وَاِسْتِخْدَامِ الْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ، جن اور ملائکہ کو خدمت میں لے لینا، وَاِسْتِنزَالِ الشَّيَاطِينِ کو نازل کرنا، فی کشف الغائبات، غائب چیزوں کو کشف کرنے کے لیے، وعلاج المصاب، اور اسی طرح جو ہے مصیبت زدہ شخص کے علاج کے لیے، وتلبسہم ببدن صبی، اور ان کو متلبس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈال دیتے کس میں؟ ببدن صبی، بچے کے بدن میں، کہ وہ جو ہے بول دیتا ہے، بچہ بولنا شروع کرتا ہے، او امراتن، یا کسی عورت کے بدن میں جو ہے ڈال دیتے اس کو، فی کشف امر علی لسانہ، کسی جو ہے کام کو کشف کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، کس کے ذریعے کریں گے آپ؟ علی لسانی، اسی بچے یا اسی عورت کی، ونحو ذالک، اسی طرح باقی اعمال جس طرح سے بھی ہو جو باطل عمل۔ فتعلم ذالک کلہ وتعلیمہ حرام، اس کو سیکھنا سکھانا دونوں سب کے سب حرام ہے، والتکسب بہ سحت، اور اس کے ذریعے سے اگر کسب بھی کرتے ہیں تو وہ سحت ہے، وہ بھی حرام ہے۔ سحت تعبیر کرتے ہیں عام طور پر مدفوع انسان سے، اس کی طرح ہے۔ وَيُقْتَلُ مُسْتَحِلُّهُ، اگر کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اگر کہے کہ بھائی سحر سیکھنا حلال ہے، جائز ہے، واجب ہے، قتل کرو اس کو۔ خوب آگا یہ سحر جو ہے جیسا کہ عام مشہور ہے، ایسے آنکھوں میں جو ہے تھوڑا سا آپ کے آنکھ میں تصرف کر کے
ایسا کر لیتے ہیں کہ گویا کہ کوئی چیز وجود رکھتی ہو، در حقیقت کیا ہے، وجود نہیں رکھتی ہے. ایسا ہے یا اس کے لیے کوئی اثر ہے. تو شہید ثانی فرماتے ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی آنکھوں میں کوئی تصرف کیا ہو جس سے غیر حقیقی چیز کو آپ حقیقت تصرف کریں، ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے اثر واقعی ہے. بھائی واقعاً اثر ہے. والحق ان له اثرا وحقیقیا، اثر حقیقی اور واقعی ہے. بھائی دلیل کیا ہے؟ دوسرے یہ کہتے آپ یہ وہ امر وجدانی، یہ امر وجدانی ہم نے خود پایا ہے. بھائی ٹھیک، لا مجرد التخیل، فقط تخیل نہیں ہے. کما زمع کثیر، جیسا کہ بہت سارے یہی گمان کرتے ہیں تخیل ہے، یعنی آپ کے ذہن میں ایسا تصرف کرتے ہیں وہ ہے کہ غیر واقع کو آپ واقع سمجھتے. ایسا نہیں ہے. میں ان کے درمیان دشمنیاں ایجاد ہوتی ہیں، بندہ خدا جو ہے اپنی بیوی کے نزدیک جا نہیں سکتا ہے، تو یہ تخیل ہو گیا. نہیں ہے نا، معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ہم پاتے ہیں، معاشرے میں دیکھا ہے، تو یہ حقیقت ہے، کوئی وہ نہیں. ولا باس بتعلمه لیتقى به، البتہ کہہ رہے کہ اس کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ اس سے بچ سکے، اس کے ذریعے سے دوسرا سحر سے بچ سکے نا. خوب او یدفع السحر المتنبی به، ایک تو کہہ رہے کہ اس سے بچ سکے سحر سے، یا اگر کوئی شخص ادعائے نبوت کر رہا ہے اگر اسی سحر کے ذریعے سے، کیا کر رہے ہیں؟ ادعائے نبوت کر رہے ہیں. کہہ رہے کہ آپ کے پاس کوئی وہ ہے، کیا کہتے ہیں، معجزہ ہے، تو اسی سحر کو معجزے کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس کو باطل کرنے کے لیے بھی، دفع کرنے کے لیے بھی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وربما بسا اوقات وجب علی ذلک وجب علی الکفایت، واجب کفائی ہو جائے. بھائی کوئی نبی کے ادعا کر رہے، لوگ ذوق در ذوق اس کے اس میں شامل ہو رہے ہیں کہ کوئی اس کو دفع کرنے والا نہیں ہے، تو واجب ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا سیکھنا. لذالک کما اختارہ المصنف فی الدروس، جیسا کہ اسی بات کو مصنف نے دروس میں اختیار کیا ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.